انسان واعظ و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برس ہا برس سنتا رہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دیتا ہے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل جاتی۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گال نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دل کو جو کہ انسان کا ایک بہترین واعظ ہے اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے، اس کی بربادی کیسے ہے؟ عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا، جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے۔ اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دیا، کام کاج میں امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو منافق کی یہ کیفیت ہے جو کہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے، لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا او انسان، جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، تیرا دل ستھرا تھا، تو نے خود برباد کر لیا۔ اور کتنی خوبصورت نصیحت کی، چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ چادر ہے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تا ناسے۔ یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ کر دیا۔ ہم فطرتاً پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلا کر لیتا ہے، پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جو پکا نمازی ہو، 5 گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو، اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور جو 5 چھوڑ دیتا ہے اسے بے چینی ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے، کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، اسے رات کو نیند نہیں آتی، قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد۔ لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی ہے، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہی نہیں ہے۔ انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی شروع کرتا ہے، اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا، کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منہدم ہو گئی، اب شیطان جدھر سے مرضی آئے جدھر سے مرضی جائے۔ ہاں، اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَالثِّقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارا جاتا ہے،
کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں، یہ لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر لیتے ہیں، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے؟ ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہا اللہ کا ذکر کرو دل ستھرے ہو جائیں گے، دل پاک ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے، پھر اس کو ذکر بھی چاشنی دیتا ہے، اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے، اس کو نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے۔ جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا، نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا۔ اصل وہ دلوں کے اوپر حجابات آ چکے ہیں، دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں، اگر وہ اتر جائیں اور وہ کثرت ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے۔